الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو اے اللہ، یوں عرض کریں کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو دن کا حصہ رات میں ڈالے، رات کا حصہ دن میں ڈالے، مردے سے زندہ نکالے، زندے سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے حساب دے. معزز حاضرین، گزشتہ آیت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ گزشتہ آیت سے اس آیت کا کیا تعلق ہے. وہی ایک آیت چل رہی تھی کہ یہودی کیا سمجھتے تھے کہ اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان کمزور اور ناتوان ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا، مطلب غزوے سے واپس آنے کے بعد جنگ خندق میں، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں جنگ خندق، وہ روشنیاں جو نکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے جو یہ لگایا، سمجھے مار لگائی آپ نے، اس سے ایک روشنی نمودار ہوئی. حضور نے فرمایا میں نے ایک روشنی دیکھی تو اس پر صحابہ نے بھی دیکھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر دوسرا آپ نے مار لگایا تو پھر ایک روشنی نمودار ہوئی تو اس پر بھی اللہ اکبر کہا صحابہ نے. تیسری مرتبہ آپ نے کہا تو پھر روشنی نمودار ہوئی اور اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہیرا فتح ہو گیا ہے، یعنی قیصر و کسریٰ کے ملک مجھے نظر آ رہے ہیں، سمجھے، یہ ملک نظر آ رہے. دوسرے اس میں مجھے شام نظر آیا ہے. تیسرے مار میں مجھے روشنی جو ملی اس روشنی میں میں نے ملک صنعا دیکھ لیا، یعنی ملک یمن دیکھ لیا ہے. تو کیا مطلب تھا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تمام ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. یہ کہنا تھا یہودیوں نے جب سنا تو کہا دیکھو ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، طاقت تو کچھ نہیں ہے، غربت کا معاملہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں کہ وہ ملک لے لیں گے، یہ ملک لے لیں گے، وہ روشن ہو جائے گا. تو گویا ہجو کرنے لگے، اس کو ایک مذاق میں ڈالنے لگے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. اے محبوب ان کے کہنے پر آپ بارے خاطر نہ ہو، آپ خود کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ وہ ہے، سمجھو. قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ملک چھین لیتا ہے، ملک چھین لیتا ہے. سمجھے؟ تو ملک کا لفظ یہاں آ کر میں نے وسیع انداز سے گزشتہ آپ کو بتایا تھا. ملک کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ میں نے آپ کو دریاؤں کی باتیں مثال میں سمجھائی تھی. سمجھے؟ یہ سارے ملک میں شامل ہیں. ہندوستان ہے تو ہندوستان میں جتنے صوبہ جات ہیں اور جتنے اضلاع ہیں، اس میں جتنے پہاڑ ہیں، اس میں جتنے دریا ہیں، اس میں جتنے جواہرات ہیں،
اس میں جتنے معدنیات ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ بظاہر ہندوستان. پاکستان میں جتنا جو کچھ کا ہے وہ کس کا ہے؟ اس حکومت کا ہے. سمجھے؟ مجازن جو حکومت جس کی ہے اس کا ہے. تو کیا قرآن فرما رہا مالک الملک؟ یہ تو مجازی لوگ ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا ملک نہیں ہے، ملک ہمارا ہے. یہ دنیا ہماری ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی دنیا ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. جی اس کو اور وضاحت کے ساتھ فرمایا مفسرین نے کہ اللہ کے ملک میں علم کا بھی ایک حصہ ہے، اختیار بھی ایک حصہ ہے، عزت بھی ایک حصہ ہے. سب اس کی میراث ہے، اس کی ملکیت ہے. تو اللہ نے ملک میں جو علم ہے وہ بھی جس کو چاہا دے دیا. مقام نبوت اور رسالت جس کو چاہا دے دیا اور جس سے چاہا چھین لیا. اس کی مثالیں قرآن دی گئی ہیں کہ دیکھو یہودیوں کے اندر نبوت تھی، چھین لیا. اسرائیلیوں سے نبوت چھین لی. کس کو دے دیا؟ بنی اسماعیل کو دے دیا، حضرت اسماعیل کے اولاد کو دے دیا. سمجھے؟ اور علم اللہ کی ملکیت میں سے جسے چاہا دے دیا. تو ظاہر و باہر بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اور سب سے زیادہ اللہ نے جس کو چاہا ہے وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب وہابیوں کا بدعقیدہ لوگوں کا بدعقیدگی کا انکار اور رد ہو رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے کہ حضور کو اتنا ملا، حضور کو اتنا ملا. نہیں، تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے ملک میں جو کچھ علم میرے پاس ہے وہ میں نے محبوب کو دے دیا. میرے محبوب کو میں نے دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی تفصیل اب آگے چل رہی ہے کہ جسے چاہے عزت دے. گزشتہ زمت میں کیا تھا؟ جسے چاہے ملک دے، سلطنت دے، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. اب فرمایا جائے وہ تو عز من تشاء. کیا ہے؟ وہ تو عز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وہ تذل من تشاء، جس سے کو چاہے ذلیل کر دے، بے عزت کر دے. سمجھے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اب عزت جس کسی بندے کو مل جائے، ایک بڑا مالدار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے. ایک غریب ہے، اس کو روز افزوں عزت مل رہی ہے، اس کی شان بڑھ رہی ہے، اس کا نام بڑھ رہا ہے، اس کی چاہت بڑھ رہی ہے. تو اس کی چاہت اس کی غربت کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے. اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے تو کمزور کو بھی باعزت بنا دیتا ہے، چھوٹے کو بھی بڑا کر دیتا ہے، ناتوان کو بھی قوی کر دیتا ہے. اور جب ذلت اور رسوائی فیصلہ خداوندی میں آ جاتی ہے تو بڑے سے بڑا اونچے مرتبے پہ رہنے والا چھت سے نیچے گر جاتا ہے. وہ محسوس نہیں کر سکتا کہ میں کیسا ذلیل ہو گیا، کیسا ذلیل ہو گیا، کیسے میری رسوائی ہو گئی. یہ محسوس بھی نہیں کر سکتا. ایسا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے کہ عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، یہاں ذلت دینے والے کو مذل کہا گیا. ذلت جس کے پاس ہے اس کو کیا، جو ذلت دینے والے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مذل. اور عزت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معز. اللہ کے اسماء وصفیہ میں سے معز اللہ کا اسم وصفی ہے، مذل اللہ کا اسم وصفی ہے. اب جس کے پاس ہے وہ چیز نہ دے گا، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دے گا. تو پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہاں اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اس پوائنٹ کو سمجھا جی، پوائنٹ کو سمجھا. اللہ کے پاس ذلت نہیں ہے جو دیتا ہو. اللہ کے پاس ذلت نہیں ہے، اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، نعمت ہی نعمت ہے. جو ہے وہ دیتا ہے، جو ہے وہ دیتا ہے. جب ذلت اس کے پاس نہیں ہے تو دیتا کیا ہے؟ تو ترجمے سے معلوم ہو رہا ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. جی
نہیں سمجھ ماری بات؟ بڑی اہم پوائنٹ ہے، سمجھے؟ جس کو چاہے عزت دے، چونکہ عزت اس کے پاس ہے، وہ معز حقیقی ہے. ذلت اس کے پاس نہیں ہے مگر وہ مذل ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ هو العزیز هو المعیز، معز وہی عزت والا، وہی عزت دینے والا. هو المعز، وہی عزت دینے والا کا مطلب کیا ہے؟ وہی عزت والے کا جب مطلب ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اس کے سوا دوسرا کوئی عزت والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. تو دوسرا کیا ہوا؟ وہی عزت والا ہے جب کہا تو اب دوسرے سب کیا ہو گئے؟ ذلیل. دوسرے سب ذلیل. وہی عزت والا ہے، اس کے سوا کوئی عزت والا نہیں. اب دوسرے کیا ہو گئے؟ اس مقابلے میں ذلیل ہو گئے. تو معلوم ہوا وہ ذلت خدا کی دی ہوئی نہیں ہے، ہماری اندر کی چیز ہے. بندہ اپنی ذات میں ذلیل ہے، بندہ اپنی ذات میں بے عزت ہے. میری عزت چلے گی نا، تیری عزت رہی تو چنا. میرا مال چلا گیا بولتا، پراپرٹی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کٹ پاکٹ کر لیا کوئی، چلا گیا بولے. تو ذلت کون سی پاکٹ میں ہے ہماری؟ یہ عزت کون سی پاکٹ میں ہے ہماری؟ کسی پاکٹ میں نہیں ہے نا. تو عزت کدھر سے ملی؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ملی. تو معلوم ہوا ہماری ذلت کی خالی پاکٹ میں خدا کی عزت کی صفت آ گئی تو ہماری عزت ہو گئی. جی ہماری عزت ہو گئی. مثلا شاہ صاحب ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ میری بڑی عزت ہو رہی ہے، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. یہاں صوفیہ نے بتایا، ادب بتایا، انکساری بتائی کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ چومے بڑے آدمی کا، اس بڑے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بڑائی کو نہ دیکھے. میں کچھ نہیں ہوں، میرے شیخ نے مجھے دیا ہے. وہ دیکھے، وہ اپنے اوپر نہیں لیتا، میرے شیخ نے دیا ہے. وہ اپنے اوپر نہیں لیتا، اس کے شیخ نے دیا ہے. یہ شیخ ہے، شیخ سے بڑھتا بڑھتا یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے، نسبت کا صدقہ ہے. اس سے آگے چلے آل بیت کی دین کا صدقہ ہے. اس سے آگے بڑھے محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. اب محمد الرسول اللہ کو جو نوازا رب ہے اور وہی ہے عزت والا. اس کی عزت درجہ بدرجہ، نسبت بنسبت ہوتے ہوئے ہم تک آئی، ہم کو ملی ہے. سمجھے؟ اب ذلیل کرنا ہو تو ایک کام کر دیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے. ذلت آدمی اپنے طور سے ذلیل ہو جاتا ہے اور خدا کی دین سے عزیز ہو جاتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا، رسوا کر دیتا ہے. جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہاں اور جس کو چاہے، فرمایا مفسرین نے، اس قوم سے نبوت کو منتقل فرما دے. نبوت کس قوم میں آ رہی تھی؟ بنی اسرائیل میں آ رہی تھی. اس قوم سے نبوت نکال لیا، چھین لیا. کیوں؟ میں جو پوائنٹ بتایا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبوت کی وجہ سے اس قوم کا مقام تھا، اس قوم میں نبی آ رہے تھے، اس لیے اس قوم کا مقام تھا. اب وہاں نبی بہت سے آئے، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے اتنے نبی کسی قوم میں نہیں آئے. اتنا سب کچھ دینے کے باوجود جب وہ نبی کے ناقدرے ہو گئے، نبیوں کو قتل کرنے والے ہو گئے، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے ہو گئے، نبیوں سے بحث کرنے والے ہو گئے، نبیوں سے حجت کرنے والے ہو گئے، تو ان کو سزا کے طور پر کیا کیا؟ اس قوم میں سے نبوت کا سلسلہ منتقل کر دیا. اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے اندر نبی آئیں. یہاں سے ایک پوائنٹ یاد رکھ لینا، بدعقیدہ لوگوں کا جواب دیتے چلنا. سمجھے؟ اہل سنت ہی میں اولیاء ہیں. کیا ہے؟ اہل سنت ہی میں اولیاء ہیں. دوسری جماعتوں میں اولیاء نہیں ملیں گے.
کیوں ان میں اولیاء نہیں ہیں؟ کیا نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، آخر ان میں اولیاء کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اولیاء کے وہ ناقدرے ہیں تو ان میں سے ولایت ہے. جیسے بنی اسرائیل قوم میں سے نبوت ہٹا دی گئی، ویسے وہابی اور بدعقیدہ لوگوں کے اندر سے کیا نکال دیا؟ ولایت. عبادت ہے، ریاضت ہے، سجدے ہیں، تسبیح ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، مگر خدا کے محبوب بندوں کا سلسلہ ان کے اندر نہیں سمجھ میں پھر اتنے اچھا انداز کو بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سے؟ ہاں وہ تو عز و منتشاؤ، ذلت اور رسوائی سمجھا، عزت سمجھ لیا جی. ہاں، اور بڑی پوائنٹ دے دیا ہوں، کسی کو چھیڑو مت، سمجھے؟ اپنے اندر رکھ لو، ایسا مواد رکھ لو کہ کوئی آپ کو چھیڑ نہ سکے. اب اچھا آسان جواب ہے، اولیاء نہیں ہے تمہارے پاس اولیاء نہیں ہے. وجہ کیا؟ اولیاء کے تم کیا ہو؟ ناقدرے ہو. جس قوم میں اچھا اگر ایک شخص حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، سمجھے؟ یہ علم کا ہے، اللہ کی دینے نعمت ہے. حفظ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، سمجھے؟ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، مگر جب علم کی قدر نہیں کرتا ہے، اس علم کی قدر نہیں کرتا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس علم کا نور نکال لیا جاتا ہے. ڈگری ہولڈر ہے مگر ڈسکنیکٹ ہے. ڈگری ہولڈر ہے مگر ڈسکنیکٹ ہے، اور پاور کنیکٹڈ ہی کو ملتا ہے. تو بدعقیدہ لوگوں کے بڑے بڑے عالم موجود ہیں، ان کے پاس علم ہے، مگر کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہے. ان کے علم کی روشنی نہیں. چھوٹی بات بھی ہم بولتے ہیں تو آپ سبحان اللہ بولتے ہیں، وہ بڑی سی بڑی بات بول جاتے ہیں، ٹچ سے مس نہیں ہوتے، ٹچ سے مس اثر نہیں کرتا ہے. سمجھے؟ ان کا علم، ان کی تقریر، ان کا بیان کانوں سے ٹکرا کے نکل جاتا ہے، اور غلامان اولیاء کا بیان دلوں کے اندر گھر کر جاتا ہے. سمجھ؟ وہ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. کسی کا علم اس کو نفع نہ دینا بھی اس کی کیا ہے؟ ذلت. حفظ رکھ کر ہے، اس کا حفظ سے حفاظت نہ کرنا بھی کیا ہے؟ وہ ذلت ہے. تو اللہ سے یہی دعا مانگے، مولا ہمیں ذلتوں سے بچا، عزتوں سے مالا مال فرما، اس جہاں کی عزت سے بھی مالا مال فرما، اس جہاں کی عزت سے بھی مالا مال. ہائے جب یہ عرض کر رہا تھا تب آگے فرمایا کہ رات کو وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل. سمجھے؟ اس کی شان کیا ہے؟ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. سمجھے؟ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے. کیا مطلب؟ اس کے متعلق مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ دن کو رات میں فرمانے کا مطلب، سمجھے، پورے سال میں سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں کیا سمجھے؟ رات بڑی ہو جاتی ہے. سردی کے موسم میں رات بڑی ہو جاتی ہے، گرمی کے موسم میں دن بڑا ہو جاتا ہے. تو دونوں ٹائم یکساں ہیں، 12 24 ہے، مگر جب رات بڑی ہو جاتی ہے تو دن کا روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے، نمازوں کے اوقات بدل جاتے ہیں. جی 6 بجے فجر ہے، اب 5:30 بجے فجر ہے، کچھ دنوں کے بعد 5:15 بجے فجر ہو جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن کو رات میں بدل دیا، دن کو رات میں بدل دیا اور رات کو دن میں بدل دیا، یعنی اس کا وقت اس میں داخل کر دیا، اس کا وقت اس میں داخل کر دیا. اور سردیوں میں کیا کر دیا؟ رات کو بڑی کر دیا، اور گرمیوں میں کیا کر دیا؟ دن کو بڑا کر دیا.
یہ اس کی شان قدرت ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اچھا اس کے بعد آگے فرمایا مفسرین نے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وہ جس کو چاہتا ہے تخرج الحی من المیت زندے کو مردے میں سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی اور کیا کرتا ہے مردے کو سمجھے مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ. یہ اس کی شان ہے. اس پر مفسرین فرماتے ہیں جیسے ایک عورت ہے ڈیلیوری کا ٹائم جب ڈیلیوری ہوئی ولادت ہوئی بچے کی بچہ پیدا ہونے کی در ماں مر گئی سمجھے ایسا بھی ہوا. پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں مر جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا بچہ اندر مر جاتا ہے مگر ماں کے موت کے بعد جب آپریشن کیا جاتا ہے تو بچہ پیٹ میں سلامت رہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہی مفسرین فرماتے ہیں مردہ عورت کے پیٹ سے زندہ بچہ نکالنا اس کا کمال ہے اور زندہ عورت کے پیٹ سے مردہ بچہ نکالنا بھی اس کا کام. ایسا ہو رہا ہے ہوتا نہیں ہوتا. ماں مر گئی بچہ سلامت ہے. بچہ مر گیا ماں سلامت ہے. جچہ بچہ کیسے ہیں پوچھتے نا آپ. ڈلیوری ہوئی بولے تو کیسا ہے الحمدللہ اچھا ہے. جچہ بچہ کیسے تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو. تو زندہ عورت سے کیا کر دیا مردہ بچہ نکال دیا. مردہ عورت سے زندہ بچہ نکال دیا. پھر یاد رکھنا بے جان چیزوں سے جاندار نکالا. بے جان چیزوں سے جاندار نکالا. فار ایگزامپل مٹی بے جان چیز ہے اس سے انسان بنا دیا. مٹی بے جان چیز ہے اس سے کیا نکال دیا انسان. اچھا انسان کا پتلا بن گیا مگر آدم صاحب بھی بولے بھائی اس کا بیج ہے نا آم کا بیج. ہاں آم کا بیج اور جام کا جام بھی پیوستے زمین کیا جاتا ہے. ہر اس کا بیج ہے. اب بیجوں کے دکان میں جا کر پوچھے پینس کا بیج دے دو مولی کا بیج دے دو آدمی کا بیج بول. انسان کا بیج پنساری کے دکان پہ جا کر پوچھ ہمیں انسان کا بیج ملے گا. اسماعیل آدم تو بیج ہے نہیں ہے تو کیسا آ گیا انسان. تو یہ بازار میں ملنے والا بیج نہیں ہے. یہ بازار میں ملنے والا بیج نہیں ہے. باپ کی صلب میں وہ ہے. وہ جب کمر میں آ کر جذبے میں لاتا ہے اور پھر بیوی سے جب ملتا ہے تو اس سے جو ڈراپ گرتا ہے وہی انسان کی آدمی کی کیا ہے پیدائش کا سبب اور ذریعہ. تو اب وہ منی جو ہے معاف کرنا مجھے تفسیر میں جو کچھ ہے میں بول رہا ہوں آپ. منی میں جان ہے منی کا تو یہ مزے لو مزے سے قرآن سمجھو. قرآن بچے آئے ہیں گھبرا کے چلے جائیں گے. جانا نہیں ہوا زندگی دے دیں بہت کچھ ملے گا. گھبرا کے چلے گئے تو برباد ہو جائے. تو آپ کے سامنے منی کیا ہے وہ جراثیم بھی کیا آپ کو نظر آتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں ہوگا تب نا. بظاہر منی کا ہے. دیکھو قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا 5 باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کیا ہے
5 باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. سمجھے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کا دن آپ کیا کھائیں گے وہ خدا کو معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم کہاں مریں گے یہ خدا ہی. تو اس پر جیسے آپ بول رہے ہیں، آپ بیٹھ کر بولے جراثیم، خاموش بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کی سائنس بتاتے رہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن لا کے بتا دیں آپ. جب یہ مسئلہ آ گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بیٹا ہے یا بیٹی، نہیں جانتا. مگر بتائیے آج اسکیننگ میں ہے ہی نہیں ہے. اس زمانے میں ایکس رے تھے، معلوم کرتے نہیں تھے. تو یہ سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس آیا. سرکار قرآن تو یہ بول رہا ہے مگر ایکسرا ہے، اسکیننگ تو آج آیا. اس زمانے میں ایکسرا تھا، ایکسرے سے معلوم ہو جاتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو اس کی تشریح کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں پیٹ میں آ جانے کے بعد کی بات نہیں ہے. جو منی جب گرتی ہے باپ کے مقام خاص سے، عورت کے مقام خاص میں جب منی گرتی ہے، وہ قطرہ جو گرتا ہے اس قطرے کا علم کسی کو نہیں ہے، وہ خدا ہی کو. تو بے جان منی میں سے جاندار پیدا کیا. سمجھے؟ بے جان منی میں سے جاندار پیدا کیا. اور کیا کیا؟ بے جان انڈے میں سے مرغی پیدا کی. انڈا بظاہر بے جان، منی بظاہر بے جان، مٹی بظاہر بے جان. ان بے جانوں سے جاندار پیدا کیا کہ تخرج الحی من المیت. کیا فرمایا قرآن کریم؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت. بے جان چیزوں میں سے جاندار نکال دیا. اگزامپل مٹی، منی، انڈا. منی نہیں، منی. تخرج الحی من المیت. سمجھے؟ کیا نکالتا ہے زندے کو کس میں سے؟ مردے میں سے. فار ایگزامپل مٹی بے جان اور منی اور انڈا. پھر اس کے بعد فرمایا وہ تخرج المیت من الحی، وہ تخرج المیت من الحی. کیا کرتا؟ مردے میں سے زندے کو نکالتا. سمجھے؟ تخرج الحی من المیت، زندے میں سے مردہ نکالا اور مردے میں سے زندہ نکالا. زندے میں سے مردہ نکالنے کی بات میں نے کہی نا، عورت کے پیٹ سے زندہ بچہ، ماں مر گئی، اور مرغی ہے، سمجھے، وہ زندہ ہے. انڈا بے جان، مرغی کے پیٹ میں سے انڈا نکل دیا. مرغی کے پیٹ سے انڈا نکال دیا اور ماں کے پیٹ سے کسے نکال دیا؟ بچہ نکل گیا، ماں مر گئی. یہ ہو گیا. یہ ہے زندے میں سے مردہ نکالنا. اور مردے میں سے زندہ کیا ہے؟ مٹی، منی، انڈا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اچھا، جاندار اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. سمجھے؟ جاندار کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. زندوں میں سے جس کو مرتبے دینا چاہے، ارے پاجی آدمی ہے. کیا ہے؟ پاجی آدمی ہے، جاہل ہے، کچھ معلوم نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا. سمجھے؟ جب خدا اس چاہتا ہے تو اس کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ حافظ قرآن ہو جائے.
کیا ہو جاتا ہے؟ الف پیٹ چیریں گے تو الف نہیں نکلے گا. کس سے؟ ماں باپ کے پیٹ سے. مگر ان کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ کیا ہوگا؟ عالم دین ہو گیا. عالم دین ہو گیا، ولی ہو گیا، غوث ہو گیا، قطب ہو گیا. قربان جائیں ان شکموں پر جن شکموں سے اولیاء نکلے، اغواس نکلے ہیں، ابدال نکلے ہیں، افتاب نکلے ہیں. قربان. کبھی ایسا ہو جاتا ہے بہت پڑھ لکھ کر ہیں، علم کے دریا بہا دیتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے سمجھے بلندیوں پر ہیں، مگر اولاد دیکھے تو بالکل نکمی. کیسے کے پیٹ میں کیا پیدا ہوا ہے؟ ایک سوال کریں گے، جب ایسے بچے پیدا ہو گئے تو پیدا کرنے والے کی شان ہے. وہ اپنے اگر چاہتا تو بدلا سکتا تھا، کیوں ایسا پیدا کیا؟ مگر اس کے علم میں وہ ایسے ہی، اس کے علم میں وہ ویسے ہوتے تو بھی ایسے ہی ہوتے. سمجھے؟ جیسا جیم چیم نہیں بن سکتا. جی جیم نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس کے پیٹ میں ایک ہی نقطہ ہے. سمجھے؟ اگر اسے 2 نقطے بڑھا دیں گے تو یہ جیم نہیں رہتا. اسے 2 نقطے کم کر دیں گے تو جیم نہیں رہتا. ہائے میں نقطہ بٹھا دیں گے تو وہ ہائے نہیں رہتا. خائے کے اوپر سے نقطہ نکال دیں گے تو وہ خائے نہیں رہتا. یہ سب ہے نہیں. ہاں؟ ایسے اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. کون کیسا ویسا سب کچھ ہے. اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کے اولاد سے نالائق کفار پیدا کرتے ہیں جو مردوں سے بدترین ہیں. اچھا، اور یاد رکھنا فرمایا مفسرین کرام نے اس کی روشنی میں جاہل اور کافر لوگوں سے ایسے ایسے روشن چراغ پیدا ہوئے، ایسے ایسے روشن چراغ پیدا ہوئے جن کی روشنی سے قبیلہ قریش ایسا قبیلہ، ان کے گھرانے میں ایک خاندان ایسا پیدا ہوا جو بنی ہاشم ہے، جو بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کو وہ شان ملی کہ ان کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ، یہ اس کی شان. کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، جسے چاہے جیسا پیدا فرما دے. اور وہی وہ تھے جس نے عرش و فرش کو کیا کر دیا؟ چمکا دیا. اچھا، وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہے خدا بے حساب دے. یہ بھی اسی کا ہے. کیا شاہین نے 13 روپے میں پھر دینا ہے، 13 روپے میں ناچتے ہیں. جس کو اس کا جسے چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے. سب کوئی ضروری نہیں ہمیں خاندانی مالدار ہیں. انہیں پرسوں آ کر گاؤں سے ایسا ہو گیا نا، بولے جسے چاہے جہاں چاہے بلائے، جیسا چاہے دے دے. اب وہ چاہے دنیا کی دولت دے دے، یا رزق کی وسعت کر دے، یا علم کی دولت دے دے، یا عزت اور مقام دے دے، مرتبہ اور اونچا کر دے، یہ سب اسی کے ہاتھ. سمجھے؟ رزق سے مراد صرف ایٹنگ نہیں، رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں. رزق سے مراد علم بھی ہے، رزق سے مراد عشق بھی ہے، رزق سے مراد نعمتیں. اس سے کیا مراد ہے؟ نعمتیں. کسی کو مال نہیں دیا، علم دے دیا. کسی کو علم نہیں دیا، مال دے دیا. اب اس کو علم دے دیا، اس کو مال دیا. کیا مطلب؟ مال میں مست رہ کر علم میں مست رہنے کے لیے نہیں. اس کو مال اس لیے دیا ہے کہ علم والے کی خدمت کرے، اور اس کو علم اس لیے دیا ہے مال والے کی اصلاح کرے. سمجھے؟ مال لیتا ہے، اس کے خلاف کچھ بولتا نہیں. مال رکھا ہے، علم والے کو دیتا نہیں. تو جب نہیں دیتا تو قیامت میں پوچھا جائے. تو یہ سب کیا کر دینا چاہیے؟ وقف کر دینا. کیا کر دینا؟
وقف کر دینا، مثال کے طور پر مسجد کیا کر دینا؟ وقف کر دینا۔ اگر مسجد وقف نہیں کیا، اپنی پراپرٹی بنا کے رکھ لیا، یہاں تو نماز نہیں ہوتی، وہ الگ بات، قیامت میں انہی باتوں کا حساب ہوگا جو ہماری ہیں۔ قیامت میں انہی باتوں کا حساب ہوگا جو ہماری ہیں۔ جو وقف ہو گئی اس کا حساب نہیں۔ ہاؤس بنا کے وقف کر دیا، سرائے بنا کے وقف کر دیا، مسجد بنا کے وقف کر دیا، کیا ہے؟ اس کا حساب نہیں ہے، میرے حوالے کر دیا، میرے لیے دے دیا۔ اسی طریقے سے صوفیہ فرماتے ہیں ولی کے جو ہے اس کی زندگی کا بھی حساب نہیں، اس کے مال کا بھی حساب نہیں، اس لیے کہ سب کچھ وقف کر کے بیٹھے۔ نہیں سمجھ میں؟ ہائے۔ اس کے بعد فرمایا مفسرین نے وقف کا حساب نہیں لیا جاتا۔ اچھا، صوفیہ فرماتے ہیں عوام کا دن جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پبلک جنرل۔ کب سے دن ہمارا شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے دن شروع ہوگا، دن شروع ہوگا۔ اب غروب ہوتے کیا ہوگی؟ رات۔ یہ لوگوں کا، عوام کا دن ہے، مگر عاشقوں کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ عاشقوں کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نبوت کی شمس، نبوت کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کا دن شروع ہوتا ہے، اور یہ ان کا کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ ظہور نبوت پر، ظہور اور خفا پہ۔ سمجھے؟ اگر حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا تو رات اندھیرا، مزہ نہیں مل رہا ہے۔ حضور دکھتے ہیں تو بڑے مزے ہیں، حضور نہیں دکھتے ہیں تو مزے ہی نہیں آ رہے۔ حضور کو دیکھنا دن ہے، حضور کو نہ دیکھنا رات ہے۔ حضور کا تشریف لانا دن ہے، حضور کا پردہ فرما دینا رات ہے۔ تو بدعقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے مردہ ہونے کو بیان کرتے ہیں، اندھیریوں میں ہیں، اور حضور ہمارے ساتھ مانگتے اجالے میں ہیں، روشنی۔ نہیں سمجھ میری بات؟ ہائے ہائے ہائے، کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ ہاں، اور کیا کرتے ہیں عوام؟ دن ہوتا ہے تو کام میں لگ جاتا ہے، ٹائم ہو گیا، جانا ہے آفس کو، جانا ہے کنٹریکٹ لے لیا، وہاں جانا ہے، وہ دکان۔ عوام کیا کرتے ہیں؟ دن کو کہیں میں لگاتے ہیں کام میں، رات کو کیا کرتے ہیں؟ آرام کر۔ سو جاؤ جی، صبح کام کو جانا، سو جاؤ، سورج طلوع ہوگا، اٹھو جی اٹھو، کیا سو جاؤ۔ رات کو دیکھ لے کر بیٹھے سیریل، سو جاؤ سو جاؤ، صبح کو اٹھ کے جانا ہے، سو جاؤ۔ سمجھے؟ رات کو سلا دیتے ہیں، دن کو یہ کون ہے؟ عوام ہے۔ عوام کا دن رات کا ہے، کام کا ہے، عوام کا دن کام کا ہے اور رات سونے کی ہے۔ مگر صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا دن جلوت میں گزرتا ہے، ان کا دن جلوت میں گزرتا ہے، یعنی لوگوں میں ملتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، ان کو باتیں سناتے ہیں، ان سے دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کا دن جلوت میں گزر جاتا ہے۔ جب رات آ جاتی ہے تو خلوت میں جا کر کے وہ رات کو اٹھتے ہیں، کبھی سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی دعائیں کر لیتے ہیں، کبھی حضور کی محبت میں درود پڑھتے ہیں، کبھی حضور کے جلوے کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ تو گویا عاشقوں کا دن جلوت کا ہے اور رات خلوت کی ہے۔ ادھر آنے کے بعد ہی حضرات ملتے ہیں، کیا ہے؟ معرفت کچھ بھی معلوم نہیں، کھڑکوں مدتا ہے، پھر میں معرفت بولتا ہوں، میں معرفت بولتا ہوں۔ ہمارے پیر بہت بولتے ہیں، کتنے سال ہوا کر سلسلے میں، اب تک کیا بھی دیے نہیں نا؟ کیا دینا تجھے، کیا دینا؟ تجھ کو ایسا مقام دے دیا کہ اگر بن جائے تو ولایت تمہارے ساتھ میں ہے۔ ایسے ویسے پیروں سے بچو، جیسے بدعقیدہ لوگوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی سمجھے گمراہ پیروں سے بچنا ضروری ہے۔
پوروں کی محبت میں ایسے ویسوں کے حوالے نہیں ہونا، اور جن کو یہ مل گیا ہے اس کو سمجھے غنیمت جان۔ ہاں ہاں، پھر اس کے بعد یہ رات میں مزے لوٹتے ہیں۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، اب یہ جسم ہے، کیا ہے، 4 چیزیں یاد رکھ لیجیے، جسم، عقل، بصیرت، روح۔ کیا ہے، جسم، عقل، بصیرت، روح، یہ 4 چیزیں ہمارے اندر۔ اس 4 چیزوں کے لیے جسم ہے پہلا، تو اسے غذا چاہیے۔ کیا چاہیے، اسے غذا برابر کی نہیں ملی تو کیا ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے غذا چاہیے، جسم کو غذا چاہیے، سمجھے۔ عقل کو کیا چاہیے، تفکر چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی چیزوں میں تفکر کرنا۔ ہائے مولا کیا بنا، کیا بنا، کیسا بنا، مجھے کیسا بنا ہے مولا، کیسا بنا ہے، ہائے ہائے میں منی کا خطرہ کیسا بنا ہے، مٹی کا، سمجھے، ایک مٹھی مٹی میں کیسا بنا ہے، کیا بنا ہے، کہیں مٹی نظر نہیں آتی، کہیں وہ خطرے کا اثر نظر نہیں آتا، کیسا بنا ہے، سبحان اللہ۔ بال دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، چہرہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا مولا کیسا بنا ہے، مولا کیسا بنا ہے،